السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حسين 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 شهيدا حسين 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 حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا و ایاکم من الطالبین لثارہ علیہ السلام. زیارت اربعین علیہ السلام کی، امام حسین کی زیارت اربعین کی اہمیت صرف اس وجہ سے نہیں کہ اربعین کے دن یہ زیارت پڑھی جاتی ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اس زیارت کو فرائض کے ہم پلے قرار دیا گیا ہے. اس زیارت کو واجب اور مستحب نماز کے ہم پلے اور ہم ردیف قرار دیا گیا ہے. جس طرح نماز کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، اسی طرح زیارت اربعین کو ولایت کا ستون قرار دیا گیا ہے. روایت کا جملہ ہے کہ امام عسکری علیہ السلام جب مومن کی 5 نشانیاں گنواتے ہیں تو اس میں بیان فرماتے ہیں کہ پہلی نشانی ہے مومن کی 51 رکعت نماز پڑھنا، دوسری نشانی ہے مومن کے سیدھے ہاتھ میں انگشتری کا ہونا، تیسری نشانی ہے مٹی پر سجدہ کرنا، چوتھی نشانی ہے کہ مومن، اور 5ویں نشانی ہے کہ زیارت اربعین کی تلاوت کرنا. تو زیارت اربعین کرنا خود مومنین کی نشانیوں میں سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو رسول خدا بھی اپنے اس روایت میں یوں بیان فرما رہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی. رسول خدا 2 گراں قد گوہرے چھوڑے جا رہے ہیں، ایک خدا کی کتاب، ایک عطرت. تو دین الہی کا ستون نماز ہے، اور عطرت کا ستون یہ زیارت اربعین ہے. امام عسکری علیہ السلام رسول خدا ان دونوں کو اکٹھا بیان فرما رہے ہیں. تو اس اربعین پہ جو جوش و جذبہ، یہ جو اربعین پہ شکوہ اور مقام اور عظمت آپ دیکھ رہے ہیں، جو ہر سال آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس سال ہم اس توفیق سے محروم ہیں، یہ شکوہ، یہ عالمی جذبہ، یہ کس وجہ سے ہے؟ اس عالمی جذبے کی وجہ امام حسین علیہ السلام کا عالمی کام ہے. امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں کیا کہ میں بیعت نہیں کروں گا یزید سے، یہ نہیں فرمایا کہ انی لا یبایع یزید، بلکہ یہ فرمایا کہ مثلی لا یبایع مثلک، مجھ جیسا تجھ یزید جیسے سے بیعت نہیں کرے گا. حسینی فکر رکھنے والا، حسینی سوچ رکھنے والا یزیدی سوچ رکھنے والے سے کبھی بیعت نہیں کرے گا. یہ امام حسین علیہ السلام کا مقام تھا. یہ امام حسین علیہ السلام نے پیغام دیا، اور یہ پیغام طول تاریخ کے لیے، ایک خاص زمان میں محدود نہیں، خاص مقام میں محصور نہیں، یہ طول تاریخ کے لیے. آج بھی اگر امام حسین نہیں تو حسین جیسا ضرور ہے، آج بھی اگر یزید نہیں تو یزید جیسا ضرور ہے. تو جس طرح اس زمانے میں امام حسین علیہ السلام نے یزید سے بیعت نہیں کی، آج بھی ہم حسین والے ہیں، یزید والے سے بیعت نہیں کریں گے، یزید جیسوں سے بیعت نہیں کریں گے. اور اس کی بہترین مثال امام حضرت زینب سلام اللہ علیہا یہ بیان فرما رہی ہے کہ تم نے یہ چاہا کہ وحی کو ختم کر دو، ہم نے وحی کو زندہ کر دیا. جب امام سجاد علیہ السلام دروازے شام پر تھے اور ایک بدطینت شامی نے ان سے کہا کہ واقعہ کربلا میں کون جیتا، تو امام سجاد نے ان سے پلٹ کے کہا کہ ہم جیتے. اور اگر جاننا چاہتے ہو اذا اردت ان تعرف کہ من قلب فاذا دخل وقت الصلاۃ فاذن واقم، اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ واقعہ کربلا میں کون جیتا تو جب اذان کا وقت آئے، نماز کا وقت آئے تو اذان اور اقامہ دینا، اور دیکھنا اذان اور اقامہ میں کس کا نام لیا جا رہا ہے. ہم اسی نام کو بچانے کے لیے ہم نے قیام کیا تھا، ہم نے اس نام کو بچا دیا، ہم جیت گئے ہیں. خداوند متعال
ہم سب کو اس کربلا کی عظمت کو جاننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔